بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے، اور میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش و خرم رکھے۔ بیٹا جو اردو کی کلاس کا وقت جو ہے وہ ہوا چاہتا ہے۔ فرسٹ آف آل ویلکم ٹو آل آف یو ان دس کلاس. نو یو آر ان 10th class and hope so you will do very well انشاءاللہ۔ بیٹا جی آج کی کلاس میں جو ہمارا آج کا فرسٹ ٹاپک ہے وہ ہم انٹروڈکشن پڑھیں گے شاہد احمد دہلوی کے بارے میں، تعارف، جو کہ سبق نمبر 1 مرزا محمد سعید کے مصنف ہیں۔ تو شاہد احمد دہلوی کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ سب سے پہلے میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ خاکہ نگار تھے، یعنی خاکہ لکھا کرتے تھے۔ اب آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوگا کہ خاکہ کسے کہتے ہیں، خاکہ نگاری کیا ہے؟ تو بیٹا جی خاکہ انگلش میں، انگریزی زبان میں اسکیچ اسے کہتے ہیں، اور اس کے لغوی معنی ہے ڈھانچہ بنانا، جبکہ ادبی نقطہ نظر سے خاکہ جو ہے وہ شخصیت کی، کسی بھی شخصیت کی ہو بہو عکاسی کا نام ہے۔ اس خاکہ نگاری میں نہ صرف شخصیت کی ظاہری تصویر کشی کی جاتی ہے بلکہ باطن کا بھی احاطہ کیا جاتا ہے، یعنی کہ نہ صرف اس کے ظاہر کے بارے میں لکھا جاتا ہے بلکہ باطن کے بھی بارے میں لکھا جاتا ہے کہ اس کی شخصیت میں کون سی اہم خوبیاں جو تھی وہ نمایاں تھی، یا اس کی شخصیت کن کن خوبیوں کا احاطہ کیے ہوئے تھی، اس کی شخصیت کن کن خوبیوں کی جو تھی وہ حامل تھی۔ یعنی کسی بھی شخصیت کے بارے میں مکمل طور پر لکھنا جو ہے وہ خاکہ نگاری کہلاتا ہے، اور خاکہ کسی بھی شخصیت کی مکمل عکاسی کرتا ہے۔ بیٹا جی یہ تو ہو گیا خاکہ نگاری۔ اب ہم چلتے ہیں شاہد احمد دہلوی کے ڈیٹ آف برتھ اور ڈیٹ آف ڈیتھ کی طرف۔ بیٹا جی شاہد احمد دہلوی جو تھے وہ دہلی میں پیدا ہوئے۔ وہ ڈپٹی نذیر احمد دہلوی کے پوتے اور مولوی بشیر الدین احمد کے فرزند تھے، اور 1906 یعنی 1906 میں جو ہے وہ ان کی پیدائش ہوئی، جیسا کہ آپ کو اسکرین پر بھی یہ جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا۔ 22 مئی 1906 میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے، اور ساتھ میں آپ کو نیچے جو ہے یہ میں نے اسکرین پہ اسی لیے مکمل طور پر چھوٹی سی جو بایوگرافی ہے انگلش میں لکھی ہوئی ہے، اور ساتھ میں نیچے لنک بھی دیا ہوا ہے۔ اگر آپ اس پر سرچ کرنا چاہیں مزید تو وہ بھی کر سکتے ہیں، آپ کو مزید انفارمیشن ملے گی، مزید انفارمیشن میں اضافہ ہوگا۔ تو بیٹا جی ڈیٹ آف برتھ ہے 1906، اور ڈیٹ آف ڈیتھ جو ان کی ہے وہ 1967 یعنی 1967 میں جو ہے ان کی ڈیتھ ہوئی تھی، اور انہوں نے ایف سی کالج لاہور ہے وہاں سے FSc کی تھی۔ کس کالج سے FSc کی تھی؟ FC کالج لاہور سے، اور FSc کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن بدقسمتی سے شدید بیمار ہو گئے، چنانچہ جو میڈیکل کی تعلیم تھی، طبی تعلیم تھی، وہ جاری رکھنے کا ارادہ جو تھا انہوں نے ترک کر دیا، اور بعد ازاں یعنی اس کے بعد دہلی سے جو تھا وہ انگریزی ادبیات میں یعنی انگلش لٹریچر میں، جیسے اردو ادب ہے اردو لٹریچر، اسی طرح انگریزی ادب یعنی انگلش لٹریچر میں جو ہے وہ BA آنرز کیا، اور اس کے بعد MA فارسی کا امتحان بھی پاس کیا۔ یعنی کہ 1925 میں FC کالج لاہور سے FSc کی، FSc کرنے کے بعد میڈیکل کالج میں داخلہ لیا، لیکن شدید بیمار ہوئے، لہٰذا اپنی میڈیکل کی تعلیم کو جاری جو ہے وہ نہیں رکھ سکے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ دہلی سے انگریزی انگلش ادب میں انگلش لٹریچر میں BA آنرز کیا، اور MA فارسی کا امتحان پاس کیا۔ اچھا بیٹا جی اس کے بعد قیام پاکستان کے بعد، یعنی جب پاکستان کا قیام ہوا، جب پاکستان بنا، تو اس کے بعد جو تھے وہ شاہد احمد دہلوی جو تھے وہ کراچی منتقل ہو گئے۔ جی ہاں کراچی جسے ہم روشنیوں کا شہر بھی کہتے ہیں، تو شاہد احمد دہلوی جو تھے وہ کراچی منتقل ہوئے، اور تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انہوں نے انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ تصنیف لکھنا، تصانیف لکھنا، کتب لکھنا، اور تالیف ہوتا ہے کسی کی لکھی گئی کتاب کو جو ہے وہ دوبارہ سے اپنے الفاظ میں لکھنا۔ مرکزی خیال تو وہی رہتا ہے، لیکن اس میں مزید بہتر سے بہترین کی طرف جو ہے وہ تصنیف جاتی ہے۔ جیسے کلیات اقبال آپ لیں، وہ اس میں لکھا ہوا جو سارا کلام ہوتا ہے وہ علامہ اقبال کا ہوتا ہے، لیکن بعد میں انہیں جو ہے اس میں سے اہم کلام کو یا بہت زیادہ اچھے کلام کو جو ہے وہ اکٹھا ایک بک میں جو ہے وہ تحریر کر دیا جاتا ہے، لکھ دیا جاتا ہے، تو اسے کہتے ہیں تصنیف و تالیف۔ تو تصنیف و تالیف کے ساتھ ساتھ انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ بھی جاری رکھا، یعنی بہت سی
انگریزی کتب جو مسلمانوں کے لیے پڑھنے کے بعد علم میں اضافے کا باعث بن سکتی تھیں یا مسلمانوں میں جو ہے وہ جذبات کو ابھارنے میں جو ہے بھی وہ کام آ سکتی تھی، ان کا جو تھا وہ انگریزی ادب سے تراجم کا سلسلہ جاری رکھا تاکہ مسلمان جو ہے وہ اسے پڑھ کر اس سے مستفید ہو سکے۔ اچھا بیٹا جی، جب تراجم کا سلسلہ بھی انہوں نے ساتھ ساتھ جاری رکھا تو اس کے بعد پھر پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں جو تھی وہ نمایاں خدمات انجام دی تھی۔ پاکستان رائٹر گلڈز بیٹا جی یہ مصنفین کی ایک تنظیم تھی، لکھاریوں کی ایک تنظیم تھی، لکھنے والوں کی ایک تنظیم تھی، اور جو سلائڈ پر اس وقت آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے پک، وہ بالکل پاکستان رائٹر گلڈ کی جو بلڈنگ ہے اس کی پک جو ہے وہ آپ کے سامنے شو ہو رہی ہے۔ تو 1923 میں جو تھا وہ انہوں نے مجموعی ادبی خدمات کی بنا پر جو تھا وہ تمغہ جو تھا وہ بھی حاصل کیا تھا، اور تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا تھا 1963 میں۔ اچھا بیٹا جی، اس کے بعد شاہد احمد دہلوی جو تھے وہ زبان و بیان پر کامل عبور رکھتے تھے، یعنی انہیں زبان و بیان پر مکمل عبور جو تھا وہ حاصل تھا، یعنی کسی بھی بات کو جو تھے وہ عام سادہ زبان میں جو تھے یہ بیان کرنے کی خوبی رکھتے تھے۔ ان کی زبان آسان اور عام فہم تھی، یعنی عام سمجھ میں آنے والی تھی۔ وہ موسیقار بھی تھے لیکن اردو ادب ہی ان کی پہچان ہے۔ بیٹا جی ڈاکٹر جمیل جالبی کے مشورے پر جو تھی وہ انہوں نے خاکہ نگاری شروع کی تھی، یعنی شخصیات کے بارے میں جو تھا وہ لکھنا شروع کیا تھا، اور جو گنجینہ گوہر جو ہے یہ خاکہ ہے، اور اس کے بعد گنجینہ گوہر کے بعد بزم خوش نفساں جو ہے وہ ان کے خاکوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے بعد ان کی تصانیف میں جو ہے وہ اجڑا دیار جو ہے وہ شامل ہے، دلی کی ببتہ شامل ہے، اور دھان کے کھیت شامل ہے۔ بیٹا جی یہ ان کی تصانیف کے نام ہے، دوبارہ سے ایک بار ریوائز کر رہی ہوں۔ شاہد احمد دہلوی کے جو خاکے ہیں ان میں گنجینہ گوہر اور بزم خوش نفساں ہیں، ان میں خاکوں کے مجموعے شامل ہیں، جبکہ ان کے علاوہ تصانیف میں جو ہے وہ اجڑا دیار، دلی کی ببتہ اور دان کے کھیت شامل ہیں۔ اور بیٹا جی سب سے بڑی بات کہ شاہد احمد دہلوی نے جو اتنے کارنامے سر انجام دیے، پاکستان رائٹرز گلڈ کی تشکیل میں نمایاں خدمات سر انجام دی، ان کو تمغہ برائے حسن کارکردگی سے نوازا گیا۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں کہ 1930 یعنی 1930 میں دہلی سے جو تھا وہ انہوں نے ماہنامہ ساقی جو تھا وہ بھی رسالہ جاری کیا تھا، اور کراچی میں جو تھی وہ انہوں نے ریڈیو کی ملازمت بھی جو تھی وہ اختیار کی۔ اس کے علاوہ ادب پرست تھے، ادب نواز تھے، اور ادب پرست، ادب نواز اور ادب شناس گھرانے میں ہی جو تھی وہ ان کی پیدائش ہوئی تھی۔ بیٹا جی اس میں امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہیں وہ آپ نے ڈیٹ آف برتھ، ڈیٹ آف ڈیتھ اور ان کی جائے پیدائش یاد کرنی ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے تعلیمی سلسلہ جو تھا ان کا ماسٹرز انہوں نے کس میں کیا، اس کے علاوہ بھی آنرز اس میں انہوں نے کس میں کیا، اور کس تنظیم کے لیے جو ہے وہ نمایاں خدمات سر انجام دی، یہ بات آپ نے لازمی یاد رکھنی ہے۔ اور سب سے بڑی بات تصانیف کے نام اور خاکوں کے نام آپ نے لازمی یاد رکھنے، انہیں انڈر لائن کرتے ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ بیٹا جی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر بھی کسی قسم کی کوئی بھی کنفیوژن ہو تو آپ پرسنل کانٹیکٹ کر کے بھی میرے سے پوچھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ کمنٹ کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔